کئی چاند تھے سرے آسماں، شمس الرحمن فاروقی کے ناول کا 19واں حصہ۔ باب مرزا غالب۔ وہ انہی خیالوں میں تھی کہ صدر دروازے پہ آواز ہوئی، حضور دلاور الملک نواب شمس الدین احمد خان بہادر تشریف لاتے ہیں۔ ولیم فریزر فوراً باہر گیا اور ایک بے حد خوبرو لمبے تڑنگے زرق برق لباس پہنے ہوئے جوان کے شانے پر ہاتھ رکھے اندر آیا۔ کمرے میں موجود اکثر لوگ کھڑے ہو گئے، جو کھڑے نہیں ہوئے انہوں نے بھی انگریزی یا ہندی میں شمس الدین احمد کا خیر مقدم کیا۔ شمس الدین احمد کی عمر اس وقت 21-22 سال سے زیادہ نہ تھی، لیکن ان کے چہرے پر عمارت کی رعونت اور تجربے کی پختگی کے آثار نمایاں تھے۔ ان کے سر پر مغل امراء کی طرح پگڑی اور سرپیچ دونوں تھے، سرپیچ میں کبوتر کے انڈے کے برابر اور بیضاوی ہی طرز میں کٹا ہوا بدخشانی لال کمرے کی تمام روشنیوں سے چشمکیں کر رہا تھا۔ موسم کی سردی سے بے نیاز بدن میں باریک تنظیب کا کرتا، اس پہ جامہ دار کا نیما، کرتے کی کاٹ اور نیمے کی بناوٹ جدید طرز کے مطابق ایسی تھی کہ کرتے کے نیچے سے داہنا سینہ جھلکتا تھا۔ گلے میں ست لڑا موتیوں کا ہار، کمر میں مرصع کمر بند، جڑاؤ خنجر اس سے تابیہ کیا ہوا، کم خواب کا ایک برقع پاجامہ، لیکن اس پر جامہ نہ تھا، لہذا رانوں کا کھینچاؤ اور پنڈلیوں کا کساؤ خوب نمایاں تھے۔ رنگ نہایت گورا، بڑی بڑی آنکھیں، مغل طرز کی نوک دار داڑھی، نمایاں لیکن ہلکی مونچھیں، ان کی چال ڈھال اور چہرے بشرے کا مجموعی تاثر اس قدر وجیح اور دل پذیر، طرز رفتار اس قدر امیرانہ اور پروقار، اور مجموعی رنگ ڈھنگ اس قدر قوت اور اندرونی توانائی کا تھا کہ اس بھرے پورے بارونق کمرے میں، جس میں کچھ نہیں تو 20-22 لاکھ کی مالیت کے زیور اور لباس ہی لوگوں کے تن پر تھے، ایک لمحے کے لیے تمام لوگ غیر اہم اور غیر شاندار نظر آنے لگے۔ خود فریزر بھی، جسے دن رات نواب سے علاقہ رہتا تھا، کچھ دنگ اور کچھ مرجھایا ہوا سا لگ رہا تھا۔ نواب کے پیچھے 2 بردار بے دھڑک اندر چلے آئے تھے، حالانکہ مہمانوں کے نوکروں کو اندر آنے کی اجازت نہ تھی۔ نواب شمس الدین احمد نے خفیف سا اشارہ کیا تو بردار 3 سلام کر کے الٹے پاؤں واپس ہوئے۔ ولیم فریزر نے نواب شمس الدین کو نمایاں مقام پہ بٹھا کر اپنے ہاتھ سے پیچوان کی نئے ان کے سامنے پیش ہی کی تھی کہ دروازے پر آواز ہوئی، نواب مرزا اسد اللہ خان غالب۔ ولیم فریزر بے توقف مڑ کر کمرے کے باہر گیا اور نواب مرزا اسد اللہ خان غالب کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے واپس آیا۔ ہر طرف سے تسلیمات، جناب نواب صاحب بندگی، ادھر تشریف لائیں، بڑا انتظار دکھایا کی آوازیں بلند ہوئیں۔ وزیر نے محسوس کیا کہ نواب شمس الدین احمد کی آمد پر ہی تہنیت اور خیر مقدم کی آوازیں اس طرح بلند نہ ہوئی تھیں۔ مرزا صاحب کا قد نہایت بلند و بالا، پیشانی اونچی، آنکھیں روشن اور متبسم، سینہ فراخ، کلائیاں چوڑی اور گردن بلند تھی۔ ان کی رفتار تمکنت اور اعتماد سے بھری ہوئی، لیکن عجب یا نخوت سے بیگانہ تھی۔ نہایت گورا سنہرا رنگ، جسے میدہ شباب کہیں تو غلط نہ ہوگا۔ چہرہ داڑھی سے بے نیاز، لیکن بڑی بڑی خوبصورت نوکدار مونچھیں، تورانی وضع کی، گھنی بھویں، لمبی پلکیں، نازک نازک ہونٹوں پہ ہلکا سا تبسم، ان چیزوں نے مل کر ان کے چہرے کو اس قدر دیدہ زیب بنا دیا تھا کہ دیکھتے رہیے۔ ایک لمحے کے لیے وزیر کی نگاہیں بھی نواب شمس الدین احمد کے چہرے سے ہٹ کر مرزا صاحب کے چہرے پر مرکوز ہو کر رہ گئیں۔ مرزا نوشا، ہم نے آپ کے لیے فرینچ لیکر کا انتظام کر رکھا ہے، لیکن شرط نئی غزل کی ہے۔ فریزر نے مرزا غالب کو مظفر الدولہ ناصر الملک مرزا سیف الدین حیدر خان بہادر کی بغل میں بٹھاتے ہوئے کہا، مبارزت دولہ ممتاز الملک نواب حسام الدین حیدر خان بہادر کے بڑے بیٹے مظفر الدولہ ناصر الملک سیف الدین حیدر خان بہادر اور مرزا غالب کی دوستی اور باہم مواخات کے شہرے ساری دلی میں تھے۔ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ مرزا غالب کو تشیع کی طرف مائل کرنے میں لڑکپن کی اس دوستی کو بہت دخل تھا۔ ان دنوں نواب حسام الدین حیدر کی اولادوں کو شاہی حویلی میں بہت رسوخ تھا۔ بادشاہ سے وفاداری کی بنا پر مرزا سیف الدین حیدر خان بہادر کو
1857 کی رستہ خیز میں انگریز کی گولی کا شکار ہونا تھا، لیکن فی الوقت انگریزوں میں بھی ان کی اوبھگت تھی۔ فارسی کا ذوق ان میں اور ولیم فریزر میں مشترک تھا۔ زہ نصیب کے مجھ غریب کے لیے یہ اہتمام ہو، مرزا صاحب نے مسکرا کر کہا، ہمارے لیے تو ساقی فرنگ کے مے خانے سے یہی بہت ہے کہ درد تہ جام ہو اور آتش افشانی کا اذن عام ہو۔ زیادہ ازیں مارا پارنج درکار نیست۔ ان کی آواز میں عجیب لوچ اور دلکشی تھی، نہایت صاف اور کھلی ہوئی آواز، نہ بہت بلند نہ پست، لہجے میں شیرینی ایسی گویا جس سے ہم کلام ہیں اسے اپنا مطلوب خاص سمجھتے ہیں۔ نواب شمس الدین احمد نے پیشوان کا ایک کش لے کر بہت ٹھہر ٹھہر کر کہا، لیکن الفاظ کی تہ میں کہیں دور تھوڑا سا طنز بھی پنہا تھا۔ سبحان اللہ مرزا نوشا بھائی صاحب، آپ تو نثر میں لعلی نظم رولتے ہیں، لیکن ہم بھی آپ کی نظم انیق کے مشتاق ہیں۔ نواب کا اشارہ یہ تھا کہ غیر ملکی وہ بھی فرنگی 1000 ماہ مقیمہ اور گلستہ بوستہ پڑھ جائے، قتیل دوارستہ کے رسائل چاٹ ڈالے، لیکن سخن فہمی وہ بھی شعر پارسی کی اس کے بس کا روگ نہیں۔ یہ فن تو ہم ترکوں اور ایرانیوں پر ہی ختم ہے۔ نیزہ تاریس کا یہ تان مرزا صاحب ہی نہیں ولیم فریزر پر بھی آیا تھا، لیکن اس نے خاموشی بہتر سمجھی، کچھ اس لیے بھی کہ مرزا غالب صاحب جواب میں کوئی گرم لیکن شگفتہ فقرہ کہیں گے ہی کہیں گے، اور بات ٹھیک ہی تھی۔ مرزا غالب بے حد دلکش انداز میں مسکرائے اور نواب شمس الدین احمد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے، بجا ارشاد ہوا میاں نواب شمس الدین احمد صاحب، لیکن سخن گوئی اور سخن فہمی دونوں ہی قید فرنگ ہیں، اور ان کی مشقت میں کچھ حاصل نہیں، عرض ہنر میں فائدہ خاک نہیں۔ میں تو اکثر سوچتا ہوں کہ 100 پشت کا پاستانی پیشہ آبا چھوڑ کر کچھ دانشمندی نہ کی۔ یہ قید فرنگ کی بھی خوب کہی آپ نے مرزا نوشا بھائی صاحب۔ بظاہر تو آپ کی زمین سخن قابل زراعت لگتی ہے، اور یہ زمین بھی اللہ کی زمین کی طرح بے حد و بے نہایت ہے، یہاں قید کہاں، زمینیں تو ہم لوگوں پر تنگ ہیں۔ نواب شمس الدین احمد کے سخن میں 2 رمز تھے، ایک اشارہ تو اپنی ریاست لوہاروں کے چھین جانے کے خدشے کی طرف تھا، اور دوسرا اشارہ تھا کہ فرنگیوں کے سائے شفقت میں آپ کی کشت سخن تو خوب ہری بھری لگتی ہے۔ لیکن مرزا غالب نے ہنس کر جواب دیا، لیکن میاں صاحب وہ جو کسی نے کہا ہے نا، گردانے اشک بزمی نفشانی، اے خواجہ تمام کشت کارے تو ابس، بس وہی اپنا حال ہے، اور شاید آپ کا بھی۔ بات کا رنگ کچھ زیادہ تیز ہوتا دیکھ کر مرزا سیف الدین حیدر نے دونوں ہاتھوں سے ایک عام سا اشارہ کیا، لیکن اس طرح کہ کچھ لوگوں کو محسوس ہوا ان کا روئے سخن وزیر خانم کی طرف ہے، اور بولے، بجا ارشاد ہوا، لیکن ہم تو باغ محبت کے مالی ہیں، خواجہ لسان الغیب کی زبان سے کہتے ہیں، تا نہال دوستی کے بردہد حالیہ رفتیم و تخم کاشتیم۔ اس پر نواب یوسف علی خان نے ہاتھ اٹھا کر شعر کی داد دینے کے انداز میں کہا، سبحان اللہ، کیا خوب ارشاد ہوا سیف الدین خان بہادر۔ ما قصہ سکندر و دارا نہ خاندائم، ازما بجز حکایت مہر و وفا مپرس۔ دونوں صاحبان انتہائی معاملہ فہم اور نکتہ ور تھے۔ ولیم فریزر اور نواب شمس الدین احمد کے تعلقات میں جو بال آ چکا تھا، اور دوسری طرف مرزا غالب اور ولیم فریزر میں جو گاڑھی چھن رہی تھی، اس کی بنا پر، اور نواب احمد بخش خاں مرحوم کے مقرر کردہ وظیفے کے بارے میں مرزا غالب کی شکایت کی بنا پر بھی نواب شمس الدین احمد کے دل میں جو غبار تھا، عام لوگ ان باریک رازوں سے واقف نہ تھے۔ لیکن دہلی کے عمائد و اساتین تو جانتے ہی تھے کہ اندر اندر کیا تلخیاں جمع ہو رہی ہیں۔ یہ بات ان پر صاف نہ تھی کہ ولیم فریزر نے ان 2 صاحبان کو کسی مصلحت سے یکجا کیا ہے کہ آپس میں ان کی صلح صفائی ہو جائے، یا اس کی تہ میں کوئی باریک کنایا ہے کہ نواب شمس الدین احمد بزوں میں خود والی ریاست اور خود مختار ہوں، لیکن نواب ریزیڈنٹ بہادر کی نظر میں وہ محض نیٹو چیفٹین یعنی دیسی رئیس، یہ فقرہ حقارت آمیز تھا، ہیں، اور نواب ریزیڈنٹ بہادر جس سے چاہیں ملیں، جس کو چاہیں اپنے در دولت پہ بلائیں،
نواب شمس الدین احمد کو برا لگے تو لگے، لیکن مرزا غالب کا آنا جانا نواب ریزیڈنٹ بہادر کے یہاں رہے گا، اور نواب شمس الدین احمد کو 100 بار غرض ہوگی تو وہ ولیم فریزر کی کوٹھی پر مرزا غالب کے ساتھ ہم طعام ہوں گے، یا پھر ممکن ہے ولیم فریزر نے صرف نواب شمس الدین احمد کو سبک کرنے کے لیے اپنے وہاں دعوت میں بلایا ہو۔ اصل حقیقت کسی کو نہ معلوم تھی، جو صرف اتنی تھی کہ نواب یوسف علی خان کی زبانی وزیر خانم کا تذکرہ سن کر ولیم فریزر کی رنگین مزاجی جاگ اٹھی تھی۔ یہ دعوت طعام اور مرزا غالب سے شعر سننا وزیر خانم کو اپنے یہاں بلانے کا اچھا بہانہ اور مناسب موقع تھا، اور نواب شمس الدین احمد کی شاید تالیف قلب بھی ان کو منظور ہی ہو۔ بہرحال نواب شمس الدین احمد کی خودداری، طبیعت کی اشتعال انگیزی اور مزاج کی تیزی کی بنا پر یہ امر بالکل فطری تھا کہ ولیم فریزر کے یہاں دعوت کو قبول کرنا ان پر شاق گزرے اور قبول کرنے کی مجبوری ہو، اور اس پر ترا یہ کہ مرزا غالب بھی وہاں مدعو ہوں۔ ادھر مرزا غالب کی بھی خود بینی اور خودداری بڑے بڑوں سے بڑھ کر تھی، پھر نواب شمس الدین احمد کی امزاد بڑی بہن غالب کو بیاہی تھی، اس اعتبار سے وہ ان کے بڑے بہنوئی بھی تھے۔ نسل اور قوم کے اعتبار سے نواب احمد بخش خاں بے شک سید تھے اور غالب سے 1000 درجہ بلند تر، لیکن شمس الدین احمد خاں کی والدہ تو کم ذات اور غیر کفو تھیں، لہذا مرزا غالب انہیں نسباً اپنا ہم پلہ نہ سمجھتے تھے۔ دوسری طرف یہ بھی تھا کہ مال و مرتبہ دنیا کے لحاظ سے نواب شمس الدین احمد کو غالب پر، اور غالب ہی نہیں کئیوں پر فوقیت تھی، لہذا غالب کے دل میں شمس الدین احمد کے تئیں کشاکش کا احساس لازمی تھا۔ انہی نزاکتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے دونوں عمران بات کے رخ کو معاندانہ سمت میں مڑنے سے روکنے کی غرض سے محبت اور حسن اور شعر و سخن کے اشاروں کنایوں کی گلفروشیاں شروع کر دیں۔ ان کے سخنان مرموز کو کسی نے سمجھا، کسی نے نہ سمجھا، لیکن نواب شمس الدین احمد اور مرزا غالب بخوبی ان کی کنا کو پہنچ گئے۔ مرزا غالب کے چہرے پر لطیف سا تبسم آیا، جس نے ان کے چہرے کو اور بھی روشن کر دیا۔ سیف الدین حیدر خان بہادر کے اشارے نے ان کی توجہ بھی وزیر کی طرف منعطف کر دی۔ ولیم فریزر تو یوں بھی بارہا وزیر کو چپ کے دیکھتا اور دل ہی دل میں وجد کرتا تھا کہ رونق محفل کے لیے شمع انجمن ہو تو ایسی ہو۔ نواب شمس الدین احمد نے نگاہ غالب کی طرف سے پھیر کر وزیر خانم کو دیکھا، اس کے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ وزیر کی نگاہیں اس وقت شمس الدین احمد اور مرزا غالب کے درمیان کسی خالی جگہ پر یوں تھی کہ لگتا تھا کہ وہ ان دونوں کو دیکھ رہی ہے، لیکن اس طرح کہ اس کے لیے وہ محفل کا ہی حصہ ہے، کسی مخصوص وقت کے مالک نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کی آنکھیں مرزا غالب کی چوڑی کلائیوں اور نہایت لمبی لمبی مخروطی انگلیوں پر تھیں، کان سب کی گفتگو پر تھے، اور باطنی دھیان کا میلان نواب شمس الدین احمد کی وجیح اور راہ چلتوں کے قدم روکنے والی صورت و شخصیت پر تھا۔ اس نے ان کی روح کی گہرائی میں کہیں چھپی ہوئی تلخی اور ناگواری اور بے چینی بھی محسوس کر لی تھی۔ ادھر شمس الدین احمد نے جو ذرا توجہ سے وزیر خانم کی طرف دیکھا تو انہوں نے بھی کسی نہ کسی قرینے سے یہ بات سمجھ لی کہ وزیر خانم اور ان کے درمیان کہیں کوئی شعلہ روشن ہونے لگا ہے، یا شاید اصل بات یہ تھی کہ انہیں وزیر کے بدن سے نسائی کشش کی لہریں اس طرح اٹھتی اور بل کھاتی ہوئی اپنی طرف آتی ہوئی لگ رہی تھیں جیسے وہ جمنا کی بیچ دھار میں کسی ہلکی سی ناؤ میں کھڑے ہوں اور جمنا کی لہریں ان کی ناؤ کو چھونے کے لیے دور دور کے کناروں اور گہرائیوں سے آ رہی ہوں۔ ان کے بدن پر ٹھنڈے پانی اور ہوا کی لائی ہوئی لرزش ہے، یا شاید پوری نو ہی کے ہچکولوں نے یہ لرزش پیدا کر دی ہے۔ انہیں ڈوبنے کا بھی ڈر ہے اور اسی طرح بھیگتے رہنے کی حسرت بھی ہے۔ انہیں لگا کہ اس محفل میں صرف میں اور چھوٹی بیگم دو ہی وجود ایسے تھے جن کے اعماق میں کئی طرح کے تلاطم اور شاید کئی طرح کے خوف بھی زلزلے ڈال رہے تھے۔ شراب کا دور دوبارہ شروع ہوا تھا، یا یوں کہیں کہ شراب کا دور گھڑی بھر سے کم عرصے کے لیے ٹھہر کر نئے مہمانوں کی شخصیت
اور چہرے مہرے اور آواز کے دلکش اور گہرے لیکن ذرا تاریک پیچ و خم میں محو ہو گیا تھا، اور اب اس نے جھرجھری لے کر آنکھ کھولی۔ مرزا اسد اللہ بیگ خان صاحب کی خدمت میں ولیم فریزر کے خاص آبدار نے چاندی کی کشتی پہ بلور کی بتے میں لگا کر تھالی جوڑ گلاس کے ساتھ سر بمہر بوتل پیش کی، جس پر انگریزی حروف میں کچھ لکھا ہوا تھا اور کچھ نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ نواب صاحب بسم اللہ۔ ولیم فریزر نے مسکرا کر مرزا غالب سے کہا۔ مرزا غالب بھی مسکرائے، اپنے ہاتھ سے بوتل کھولی اور کہا، منہ میں پانی تو بھرا آ رہا ہے، لیکن اسے چندے کھلا چھوڑتا ہوں کہ ہوا خوردہ ہو جائے۔ ہر چند کے ہوا خوردہ اس شراب کو کہتے ہیں جسے رطوبت ہوا نے خراب کر دیا ہو، لیکن یہ شرابیں ایسی ہیں کہ سانس لینے کا تقاضا کرتی ہیں۔ واللہ مرزا نوشا، آپ کی انہی باتوں پر تو ہم فدا ہیں۔ ولیم فریزر ہنس کر بولا، آداب میں نوشی کوئی آپ سے سیکھے، مگر بھلا آپ کو یہ سانس لینا محاورہ کہاں سے معلوم ہوا حضرت سلامت؟ یہ تو انگریزی لغت ہے۔ ہمارے یہاں بعض شرابوں کو پینے سے پہلے ذرا دیر تک کھلا چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کے بخارات نکل جائیں۔ اس کے لیے ہم ٹو بریدھ یعنی سانس لینا کا محاورہ بکار لاتے ہیں۔ مشفق من، آتی ہیں غیب سے یہی باتیں خیال میں۔ آپ نے سنا نہیں کہ الشعراء، جی ہاں تلاميذ الرحمن، پر صاحب اس خاص مصطلح تک آپ کس طور پہنچ سکے؟ اس راز پر سے تو پردہ اٹھے۔ ہمارے مہرباں اور بھی ہیں۔ ایک صاحب المتخلص بآزاد کا نام آپ نے سنا ہوگا، لیکن چھوڑیے ان قضیوں کو۔ مرزا غالب نے وزیر خانم کی طرف ہلکا سا اشارہ کر کے کہا، آپ نے یہاں اس میخانہ باقی کی ہمسائیگی مجھے عطا کر اور میرے دست نااہل میں یہ شیشہ دے کر میرا ایک شعر جھوٹا ثابت کر دیا۔ مرزا نوشا، بھلا آپ کا شعر اور جھوٹا نکلے، لیکن ارشاد ہو تو بارے ہم بھی سن لیں۔ سیف الدین حیدر خان بہادر نے مرزا غالب کا شانہ ہلکے سے تھپک کر کہا، جی مرزا صاحب، اور ہم بھی مشاقان سخن میں شامل ہیں۔ نواب یوسف علی خان نے ذرا بلند آواز میں کہا، وہ خود بھی شاعر تھے لیکن ابھی کسی کے شاگرد نہ ہوئے تھے۔ حاضر کرتا ہوں، بلکہ اس کے ساتھ کا ایک شعر اور عرض کروں گا۔ یہ کہہ کر مرزا صاحب نے بطور خاص ولیم فریزر کو مخاطب کیا، ملاحظہ ہو پیر و مرشد۔ نواب شمس الدین احمد خان کو یہ بات بہت بری لگی کہ کسی انگریز نصرانی کو پیر و مرشد کہا جائے۔ محمد روشن اختر محمد شاہ بادشاہ غازی فردوس آرام گاہ کے زمانے تک تو صرف بادشاہ کو پیر و مرشد کہتے تھے۔ بعد میں الگ الگ ریاستوں کے نواب، صوبہ دار اور راجہ کو بھی ان کے خاص مصاحبوں نے پیر و مرشد کہنا شروع کر دیا، لیکن انگریز بے دین کو پیر و مرشد کہیں یہ نئی بات تھی۔ اب نوبت بئیں جا رسید کہ کافر کرسٹان بھی یوں ملقب کیے جانے لگے۔ انہوں نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص سے دھیمے لہجے میں کہا، لیکن لہجہ اتنا پست بھی نہ تھا کہ سرگوشی معلوم ہو، اور یہ شراب کو کھلا چھوڑ دینے کی بھی ایک رہی۔ ان لوگوں کا باوا آدم ہی اوندھا ہے، بائیں سے دائیں لکھتے ہیں، سلام کرنا ہو تو ٹوپی اتارتے ہیں، بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں، اور سارے ملک ہند میں مرغ زریں بنے گھومتے ہیں۔ ان کے مخاطب ان کے پاس بیٹھے ہوئے ایک لکھنوی صاحب تھے۔ باریک چکن کی لکھنوی انداز کی نہایت ہلکی دوپلی ٹوپی ذرا ترچھی اوڑھے ہوئے، جس کے نیچے پٹیاں جمائے ہوئے بال چمکیلے جھلکتے تھے، دوہرا بدن، بہت باریک چکن کا کرتا پہنے ہوئے، اس کے اوپر پھولدار مالینے کا انگرکھا، اسی مالینے کا جامہ، پرانے دہلوی طرز کا اورنگ آبادی مشروع کا بڑے پائچوں کا پاجامہ دو برقع، لیکن اس جدت کے ساتھ کے کپڑے میں نہ نقش و نگار تھے نہ پٹریاں، ان کی جگہ چکن کی ریشمی بوٹیاں نہایت نزاکت سے کڑھی ہوئی تھیں، گلے میں مالائے مروارید، پانچوں انگلیوں میں جڑاؤ انگشتری، دہلوی طرز میں لکھنوی رنگ خوب باہر دکھلا رہا تھا۔ یہ اودھ کے معزول وزیر اعظم منتظم الدولہ حکیم مہدی علی خان بہادر کے بیٹے اشرف الدولہ نواب احمد علی خان بہادر تھے۔ انہیں کسی بنا پر جرنیل صاحب کہا جاتا تھا۔ وہ اپنے معزول باپ کے ساتھ فتح گڑھ میں رہتے تھے اور اس وقت ولیم فریزر سے ملنے دہلی آئے ہوئے تھے۔
انہوں نے سر ہلا کر نواب شمس الدین احمد کی بات سے اتفاق کیا۔ وزیر تک یہ الفاظ بہت صاف نہ پہنچے، لیکن چونکہ اس کا دھیان بیش از بیش نواب ہی کی طرف تھا، اس لیے وہ کچھ سامعہ اور کچھ قیاس سے سمجھ گئی کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ وہ شمس الدین احمد کی طرف دیکھ کر کچھ اپنائیت کے انداز میں مسکرائی، گویا نواب کی بات سے اتفاق کر رہی ہو۔ مارسٹن بلیک کے ساتھ اس کی زندگی کے پس منظر میں یہ مسکراہٹ بہت کچھ معنی اور شاید معنی سے بھی کچھ زیادہ کی حامل تھی۔ مرزا غالب نے، جو اس اثنا میں پیشوان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، سر اٹھا کر سامعین پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی اور فرمایا، مطلع حاضر کرتا ہوں، پھر وہ شعر پیش کروں گا جس کا وعدہ تھا۔ ارشاد ہو، عطا ہو، کئی آوازیں آئیں، ملاحظہ ہو، کہہ کر مرزا صاحب نے مطلع پڑھا۔ ان کی شعر خوانی کی آواز بھی ان کی عام آواز کی طرح لوش دار اور نفاست آمیز تھی۔ لگتا تھا اس شخص کو بآواز بلند گفتگو کرنے کی ضرورت کبھی نہ پڑتی ہوگی، کہ اس کی عام آواز کے ہی سر نہایت صاف تھے اور اس میں دور تک پہنچ جانے کی صفت تھی۔ بگونا می نہ پذیرد ز ہم دیگر تفریق، تجلی تو بدل ہمچو میں بجام عقیق۔ مرزا صاحب درست گفتید، سبحان اللہ، تجلی معشوق درد دل، موج میں در جام یک رتبہ و یک مقام دارن، خوب گفتید۔ نواب یوسف علی خان نے بے ساختہ داد دی۔ مرزا غالب نے متانت سے سلام کر کے داد قبول کی اور اپنی نشست پر کچھ اور سنبھل کر بیٹھے۔ دوسروں کی طرف سے واہ واہ کا شور ذرا تھما تو اشرف الدولہ نے کہا، ان کی آواز ذرا باریک سی لیکن بہت صاف تھی، قبلہ مرزا صاحب، یہ گونا کی لفظ اس مقام پر آپ نے کیا ہی خوب صرف کی، واللہ آپ ہی کا حصہ ہے، اور کوئی ہوتا تو طرز یا وضع کہتا۔ فریزر کچھ کہنے ہی والا تھا کہ فینی پارکس، جو ہندی خوب سمجھتی تھی لیکن فارسی سے بے بہرا تھی اور شعر کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، اشرف الدولہ کی زبان سے لفظ کی تانیث سن کر چونکی۔ منتظم الدولہ سے اس کی جان پہچان اچھی تھی، اس لیے اسے پوچھنے میں تکلف نہ ہوا۔ جرنیل صاحب، آپ لفظ کو وہ کیا ہوتا ہے فیمنین جینڈر، جنس مؤنث؟ فریزر نے لقمہ دیا۔ جی مؤنث، وہ خوش کر بولی۔ شکریہ کرنل فریزر۔ تو اشرف الدولہ، آپ نے لفظ کو مؤنث فرمایا یا میں غلط سنی؟ جی نہیں فینی میم صاحب، آپ نے ٹھیک سنا۔ آپ الہ آباد میں رہتی ہیں، وہاں اسے مذکر ہی بولتے ہیں، مگر ہم اہل لکھنؤ کا مسلک اور ہے، ہم تو لفظ کو مؤنث ہی کہتے ہیں۔ دہلی کا طرز اور ہوگا، کیوں جناب مرزا صاحب؟ بجا فرمایا۔ مرزا غالب نے کہا، ہمارے حساب سے تو لفظ کی تذکیر ہی مرجح و انسب ہے۔ لغات ہندی کی تذکیر و تانیث بڑی پریشان کن ہے۔ اب اسی لفظ رتھ کو دیکھیے، کوئی اسے مذکر بولتا ہے تو کوئی مؤنث۔ فریزر نے کہا، مرزا صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ بھائی اس کا تو معاملہ آسان ہے، رتھ پہ عورتیں سوار ہوں تو مؤنث ورنہ مذکر۔ مرزا غالب نے ہنس کر کہا۔ اس پر ایک قہقہا پڑا۔ وزیر چونکہ رتھ پر بیٹھ کر آئی تھی، اس لیے دل ہی دل میں تھوڑی جھیپی، لیکن ہنسی میں وہ بھی شریک ہوئی۔ مرزا غالب کے چہرے پر خفیف سی مسکراہٹ تھی، گویا اپنے فقرے کی داد پا کر خوش ہوں۔ ان کا طریقہ تھا کہ اپنی ظریفانہ بات پر خود نہ ہنستے تھے، بلکہ یوں بیٹھے رہتے تھے جیسے انہوں نے کچھ کیا کہا نہیں۔ کہا ابھی فرو نہ ہوا تھا کہ ولیم فریزر نے مرزا غالب کو یاد دلایا، دیکھیے ہمیں ہنسی میں نہ ٹالیے گا، ابھی آپ کو دوسرا شعر سنانا باقی ہے۔ جی بے شک، ابھی عرض کیا ملاحظہ ہو، یہ کہہ کر غالب نے وزیر کی طرف دیکھا اور شعر پڑھا۔ ترا بپہلوے میخانہ جادہم غالب، ترا بپہلوے میخانہ جادہم غالب، بشرط کہ قناعت کنی ببوئے رحیق۔ ہر طرف سے داد و تحسین کے نعرے بلند ہوئے۔ مرزا غالب نے وزیر خانم کی طرف اشارہ کر کے فریزر سے کہا، ولیم فریزر بہادر، جب آپ نے ایک سدا بہار میخانہ مشائی کو میرا ہم بغل کر دیا اور تیس پر یہ کہ مینا خانہ فرنگ کی یہ پری میرے ناتواں لبوں سے لگا دی، تو یہ میرا شعر جھوٹا کیوں نہ ثابت ہوتا۔ لیکن یہ شیشہ اپنے ہاتھ میں دیکھ کر مجھے اپنا ایک ہندی شعر بھی یاد آیا۔
ہے دور قدح وجہ پریشانی صحبا، یک بار لگا دو خم میں میرے لبوں سے، چلیے خم میں نہ سہی مینا میں سہی، اثر تو ایک ہی ہے۔ وزیر خانم کے کانوں کی لبیں سرخ ہو گئیں، اس نے شرما کر سر جھکا لیا، لیکن کنکھیوں سے نواب شمس الدین احمد کی طرف دیکھا تو وہ کچھ آشفتہ سے نظر آئے۔ شاید وزیر خانم کے بارے میں ان کے دل میں کچھ خیالات پیدا ہو رہے تھے۔ جہاں تک وزیر سمجھ سکی تھی، ولیم فریزر اس کا خواہاں تھا، لیکن اس سے بات کرنے کے لیے مناسب موقع کی تلاش میں تھا، یا شاید شمس الدین احمد کا رنگ دیکھ کر وہ کچھ لیت و لال میں پڑ گیا تھا۔ ولیم فریزر کو تو اسے ہر حال میں ٹکا سا جواب ہی دینا تھا، نتیجہ خواہ کچھ ہوتا، لیکن یہ نواب شمس الدین احمد اسے ان نظروں سے کیوں دیکھ رہے تھے، اور خود اس کے دل میں کچھ سرگوشیاں سی کیسی تھیں؟ ادھر وہ ان باتوں کو اپنے ذہن میں سلجھانے کی سعی میں تھی، ادھر نواب شمس الدین احمد کچھ بے چین سے نظر آ رہے تھے، جیسے انہیں اٹھنے کی جلدی ہو، لیکن وہ آداب مجلس کا اور اس سے زیادہ وزیر کا لحاظ کر رہے ہوں۔ ولیم فریزر کو وہ نجی ملاقاتوں میں فریزر چچا جان کہتے تھے، لیکن جب سے دونوں کے تعلقات میں بگاڑ آنا شروع ہوا تھا، ایسی ملاقاتیں ہی شاذ ہوتے ہوتے معدوم ہو گئی تھیں۔ سرکاری ملاقاتوں میں وہ ولیم فریزر کو نواب ریزیڈنٹ بہادر کہتے تھے، اور فریزر انہیں نواب شمس الدین احمد خان بہادر کہتا تھا۔ اگر بہت مہربانی جتلانی مقصود ہوتی تو دلاور الملک کہہ کر مخاطب کرتا۔ نواب احمد بخش خاں کے خطابات فخر الدولہ دلاور الملک ضرور تھے، لیکن انگریزوں نے شمس الدین احمد خان پر ان خطابات کی توثیق نہ کی تھی۔ شمس الدین احمد نے آپ ہی خود کو دلاور الملک لکھنا اور کہنا شروع کر دیا تھا، لہذا ولیم فریزر جب انہیں دلاور الملک کہتا تو گویا لطف خاص کا اظہار کرتا۔ فریزر نے نواب شمس الدین احمد کی طرف نگاہ کی۔ نواب اور مرزا غالب کو یکجا کرنے کا جو بھی اس کا مقصد تھا وہ شاید پورا ہو چکا تھا۔ پھر اس نے نواب کی بے چینی بھی محسوس کر لی اور دل میں خیال کیا کہ اب ذرا ان کی تالیف قلب کی جائے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر نواب کے پاس آیا اور وزیر خانم پر ایک نگاہ غلط انداز ڈال کر بولا، دلاور الملک بہادر ادھر تشریف لائیں، میرے پاس رونق افروز ہوں۔ نواب شمس الدین احمد کو خیال گزرا کہ شاید یہ مجھے وزیر خانم سے دور کرنے کی ترکیب ہے۔ وہ انکار کرنے والے تھے کہ فریزر نے مزید کہا، اور یہ بھی فرمایا کہ پہلے ماحضر نوش کرنا پسند کریں گے یا مرزا نوشہ صاحب کو سخن سرائی کی زحمت پہلے دے لی جائے۔ اس التفات خاص پر شمس الدین احمد کے دل کی کھولن کچھ سرد ہوئی۔ پھر انہوں نے یہ بھی خیال کیا کہ وزیر خانم کی طرف راہ سخن وا کرنے کی ایک اور صورت نکل رہی ہے۔ انہوں نے ولیم فریزر کا ہاتھ ظاہری گرم جوشی سے تھام کر کہا، بندے کی اس باب میں کچھ ترجیح نہیں نواب ریزیڈنٹ بہادر، جو مزاج عالی ہو، لیکن بی وزیر خانم صاحب کو کہیں دیر نہ ہو جائے۔ نواب کے منہ سے اپنا نام سن کر، اور وہ بھی اس انداز میں گویا نواب کی نظر میں اس کی مرضی کی کچھ اہمیت ہو، وزیر بے اختیار اور نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ جگہ سے اٹھ کر اس نے سلام کیے اور بولی، بندی بصر و چشم حاضر رہے گی، سرکار والا تبار کے خدام کا مزاج جو بھی چاہے، رہا دیر ہونے کا خدشہ تو وہ بھی کوئی بات نہیں۔ اس نے نواب یوسف علی خان کی طرف نظر کی اور کہا، بندگان اعلی حضرت کے سائے سائے چلی جاؤں گی۔ اس کی میٹھی آواز کانوں میں یوں اترتی چلی گئی جیسے بہترین شراب کا مخملی ذائقہ کام و دہن کو شگفتہ کرتا ہوا سینے میں اتر جائے۔ اس کے جسم سے پھوٹتی ہوئی نسوانی کشش کی گرم شعاؤں میں اس کا چہرہ گویا دمک رہا تھا۔ نواب یوسف علی خان کچھ کہنے ہی والے تھے کہ نواب شمس الدین احمد نے وزیر کی طرف پہلو بدل کر کہا، اس خدمت کے لیے ہم حاضر ہیں۔ برادر عالی گوہر نواب صاحب کی اجازت ضروری ہو تو امید ہے کہ وہ بھی حاصل ہو سکے گی۔ نواب یوسف علی خان صاحب نے جواب دیا، بے شک بے شک، اور یوں بھی ہماری اور دلاور الملک کی راہیں ایک ہیں، کچھ مشکل نہ ہوگی۔ یہ جملہ انہوں نے بات بنانے کی خاطر کہا تھا، ورنہ راہیں ان کی جدا جدا تھیں۔ نواب شمس الدین احمد کی ایک کوٹھی دریا گنج میں تھی اور ایک کوٹھی بلی مارا میں، اور نواب یوسف علی خان کی کوٹھی پل بنگش کی بڑی مسجد سے متصل
دوسری سمت میں تراہا بیرم خان کے پاس تھی۔ بہرحال بات خوش اسلوبی سے طے کی گئی۔ فریزر کو البتہ یہ بات پسند نہ آئی کہ شمس الدین احمد خان نے وزیر خانم کو اپنی طرف براہ راست متوجہ کر لیا اور آئندہ ملاقاتوں کے لیے کچھ طرح کشی بھی ہو گئی۔ لیکن اب پچھتائے کیا ہوتا تھا؟ فریزر کو یہ اعتماد بہرحال تھا کہ جاہ و حشمت، اقتدار و ریاست، تجربہ و طاقت میں ہر چیز میں اسے نواب شمس الدین احمد پر ترجیح تھی، اور ابھی تو روز اول کی صبح ہو رہی تھی، ابھی بہت وقت باقی تھا۔ اس نے مرزا غالب کی طرف رخ کر کے کہا، مرزا صاحب، کیا میں آپ کو سخن گستری کی زحمت دے سکتا ہوں؟ ہم سب مشتاق ہیں۔ جی حاضر ہوں، ابھی پیش کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر مرزا صاحب نے اپنا جام سامنے کی چھوٹی تپائی پر رکھا، منہ پہ ہاتھ پھیرا، ہاتھ اٹھا کر حضار مجلس کی طرف اشارہ کیا اور بولے، سخن سنجوں کی محفل ہے، یہاں شعر سنانا موجب لطف کامل ہے۔ نواب ولیم فریزر بہادر کے امتثال امر میں نئی غزل ملاحظہ ہو۔ ابھی بسم اللہ ارشاد فرمائیے، ہم مشتاق ہیں کہ صدائیں تھمی نہ تھیں کہ مرزا صاحب نے مطلع عرض ہے کہہ کر غزل شروع کی۔ ہر طرف سناٹا ہو گیا، نوکر بھی اپنی جگہ جم کر رہ گئے، پیچوان کی گڑ گڑ خاموش ہو گئی۔ غالب کی آواز میں اب ایک سوز، ایک نئی گہرائی آ گئی تھی، لگتا تھا کسی پراسرار غیر مری وجود سے مخاطب ہوں۔ بیا و جوش تمنائے دیدنم بنیگر، چو اشک از سر مزگاں چکیدنم بنیگر۔ واہ واہ، خوب خوب کی آوازوں کے اوپر سیف الدین حیدر کی آواز آئی، اللہ اللہ، کیا مطلع فرمایا ہے، چو اشک از سر مزگاں چکیدنم بنیگر، دوبارہ آتا ہو۔ مرزا نوشا بارے دیگر زحمت کنید، واللہ درست گفتید، فریزر نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا۔ غالب نے سلام کر کے مطلع دوبارہ پڑھا اور داد کی طرف دھیان دیے بغیر حسن مطلع کہتے ہوئے دوسرا شعر بھی پڑھا۔ زمن بجرم تپیدن کنارہ می کر دی، پاس بیٹھے ہوئے سامعین نے مصرع اٹھایا، سبحان اللہ، زمن بجرم تپیدن، خوب، کنارہ می کر دی، بہت خوب، جرم تپیدن، داد سے مستغنا ہے۔ اب مرزا غالب نے دوسرا مصرع پڑھا، بیا بخاک منو آرمی دنم بنیگر۔ اب تو ایسا معلوم ہوا کہ چھت اور ظرف ظروف شیشہ آلات سب متزلزل ہو گئے ہوں۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ کون کن لفظوں میں داد دے رہا ہے۔ مرزا صاحب شور سے بے نیاز، سر جھکائے ہوئے، زانوں پر ہاتھ مار مار کر مصرع ثانی کو دہرائے جا رہے تھے، بیا بخاک منو آرمی دنم بنیگر، بیا بخاک منو آرمی دنم بنیگر۔ کبھی کبھی وہ صرف گنگنانے لگتے، الفاظ کو پوری طرح ادا بھی نہ کرتے، پھر اچانک سر اٹھا کر انہوں نے سارے مجمع کو دیکھا اور پورا شعر ذرا پست آواز میں پڑھا، زمن بجرم تپیدن کنارہ می کر دی، بیا بخاک منو آرمی دنم بنیگر۔ مجمع ایک لمحے کو ساکت ہوا تو انہوں نے اگلا شعر پڑھا، گزشتہ کار من از رشک غیر شرمت باد، ببزم وصل تو خدرا ندیدنم بنیگر۔ داد کا شور پھر بلند ہوا تو مرزا صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے التماس کی کہ کلام سن لیجئے، اس قدر داد دی جائے گی تو غزل کیوں کر تمام ہوے گی، پھر بھی تھوڑی بہت احسنت، ماشاء اللہ، کیا زور بیان ہے، کیا مضمون ہے، کیا قافیے ہیں۔ اور مصرع بار بار اٹھائے جانے کی آوازوں کے درمیان انہوں نے شعر پڑھے، شنیدہ ام کہ نہ بینی و نا امید نیم، ندیدن تو شنیدم شنیدنم بنیگر، دمید دانو بالید و آشیاں گہ شد، در انتظار ہما دام چیدنم بنیگر۔ اس شعر پر بھی مجلس کی بری حالت ہوئی۔ مرزا صاحب نے اہل لکھنؤ کی طرح ہاتھ جوڑ جوڑ کر سلام کیے اور کہا، طالب افوم، حلق بندے ضعیف خشک می شدہ باشد، مزید تکرار اشعار را طاقت ندارم۔ لیکن سامعین ہی بے خود ہو کر در انتظار ہما دام چیدنم بنیگر، ہائے دمید دانو بالید و آشیاں گہ شد، ہائے کیا بات کہی مرزا صاحب، در انتظار ہما دام چیدنم بنیگر کی تکرار کرتے جا رہے تھے۔
فینی پارکس بھونچکا ہو کر دیکھ رہی تھی کہ شیر یوں بھی سنتے ہیں اور داد کے ڈونگرے یوں بھی برساتے ہیں۔ میرے ملک میں تو شیکسپیئر کے ڈرامے پر بھی لوگوں کی یہ حالت نہیں ہوتی۔ سچ ہے اہل ہند کی تہذیبی بنا ہی شاعری پر قائم ہے۔ لوگ کچھ خاموش ہوئے تو مرزا غالب نے غزل پھر شروع کی۔ نیاز مندی حسرت کشاں نمی دانی، نگاہ من شو و دزدیدہ دیدنم بنیگر، اگر ہوائے تماشائے گلستاں داری، بیا و عالم درخوں تپیدنم بنیگر۔ تپیدن کا مضمون جس طرح بندھ چکا تھا، اس کے آگے اس شعر کا چراغ کیا جلتا، خاص کر جب دزدیدہ دیدنم بنیگر جیسا شعر پہلے گزر چکا تھا۔ لیکن یہاں ایک ذرا سا مکر شاعرانہ تھا کہ اپنے پاس بلانے کے لیے فقرہ دے رہے ہیں کہ سیر گلشن کرنی ہو تو ہمیں خون میں تڑپتا دیکھ جاؤ۔ اس نقطے کو وزیر خانم نے سمجھا لیکن داد دینے کی ہمت نہ تھی، زیر لب صرف بہت خوب کہہ کر رہ گئی۔ نواب شمس الدین احمد نے بھی بات کو پا لیا تھا لیکن وہ خود کھل کر تنہا داد دینا نہ چاہتے تھے۔ وزیر کی طرف اشارہ کر کے مسکرائے اور بولے، اپنے پاس بلانے کے یہ طور آپ پر تو خوب آشکارا ہوں گے۔ وزیر خانم نے شرما کر سر جھکا لیا، لیکن نواب شمس الدین احمد کے فقرے نے اوروں پر بھی شعر کا مضمون روشن کیا تو دوبارہ واہ واہ ہوئی۔ مرزا صاحب نے اگلا شعر پڑھا۔ جفائے شانہ کے تارے گزشتہ زاں سر زلف، ز پشت دست و بدنداں گزیدنم بنیگر۔ اس پر رسمی واہ واہ ہوئی۔ جاننے والے جانتے تھے کہ مرزا صاحب اس مضمون کو کئی بار بہت بہتر ڈھنگ سے باندھ چکے ہیں۔ مرزا صاحب نے اگلا شعر سنایا۔ بہار من شو و گل گل شگفتنم دریاب، بخلوتم برو ساغر کشیدنم بنیگر۔ بہار من شو کا فقرہ بار بار دہرایا گیا اور کسی نے پکار کر کہا، سبحان اللہ مرزا صاحب سبحان اللہ۔ میر صاحب نے تو معشوق کو گلے گل شگفتہ کہا تھا، پر آپ نے تو یہ مضمون اپنے ہی اوپر جاری کر لیا۔ خوب، بہت ہی خوب۔ مرزا صاحب اس نکتہ رسی پر خوش ہو کر مسکرائے۔ بہت صحیح پہنچے آپ رائے پران کشن صاحب، اس شعر میں لفظ بہار بھی وہیں سے آیا ہے۔ ہم سب اس خان یغما سے اپنے اپنے نصیب کا پاتے ہیں۔ رائے پران کشن کا شمار دہلی کے معززین اور بڑے رؤسا میں تھا۔ ان کی شعر فہمی کے سب قائل تھے اور فن موسیقی خاص کر دھرپد سے ان کے شغف کی بنا پر شہر کے تمام بڑے لوگ ان کے دوست تھے۔ سید خواجہ فرید کے بڑے صاحبزادے نواب زین العابدین خاں سید احمد خاں کے ماموں سے ان کی دوستی ضرب المثل تھی۔ جی بہت خوب، ملاحظہ ہو، یہ کہہ کر رائے پران کشن صاحب نے میر کا شعر پڑھا۔ گل گل شگفتہ میں سے ہوا ہے نگار دیکھ، یک جرعہ ہمدم اور پلا پھر بہار دیکھ۔ پھر انہوں نے پرجوش لہجے میں کہا، کیا خوب مضمون آفرینی ہے مرزا نوشہ صاحب، سبحان اللہ۔ یہ داد دونوں طرف تھی اور اس کا بھی لطف حاضرین نے اٹھایا۔ اس کے بعد اگلا شعر گویا داد اور صاحب داد دونوں کو خراج تحسین تھا۔ بداد من نہ رسیدی ز درد جاں دادم، بداد طرز تغافل رسیدنم بنیگر۔ واللہ کیا تلاش ہے، ایک کی نارسی اور ایک کی داد رسی، دونوں آپ ہی اپنا جواب ہیں۔ داد طرز تغافل تو بہت درست ہے، مگر مرزا صاحب ہم تو آپ کی داد کو پہنچے، ہم سے تو آپ کو شکوہ نہ ہونا چاہیے۔ فریزر نے کہا، جی بے شک، اسی لیے تو اس آستانہ عالی پر جبہ سائی کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر غالب نے مقطع پڑھا جو ایک طرح آج کی محفل اور بانی محفل پر ان کا استدراک بھی تھا کہ اگر آپ قدردان نہ ہوں تو ہم بھی آپ کی طرف پھٹکنے والے نہیں۔ تواضع نہ کنم بے تواضع غالب، بسائے خم تیغش خمیدنم بنیگر۔ فریزر ایک معاملہ یاب تھا، فوراً بولا، حسب حال شعر کہا مرزا صاحب، کیا خودداریاں ہیں، کیا پاس وضع اور حفظ نفس ہے۔ اس پر داد کا شور پھر اٹھا، لیکن اس بار کچھ داد فریزر کے لیے بھی تھی۔ یہ بات بھی مگر بعض ہندیوں نے محسوس کی کہ نواب ریزیڈنٹ بہادر نے نکتہ تو پا لیا، لیکن مرزا صاحب کی خودداریاں کبھی شکست نہ ہوں گی، اس کی ضامنی نہیں کی۔ یہ لوگ ابھی سے بادشاہ ہوئے جا رہے ہیں، وزیر نے دل میں سوچا۔
ولیم فریزر کے خاص آبدار نے مرزا صاحب کے لیے گلاس میں شراب حاضر کی، دوسری طرف سے بھنڈے بردار نے بھنڈا پیش کیا۔ مرزا صاحب نے پورا پیمانہ ایک سانس میں خالی کر دیا۔ 11 شعر کی غزل، پھر اس قدر تحسین اور ہر شعر کو بار بار پڑھنا۔ ایک گھڑی سے زیادہ وقت گزر گیا اور کسی کو خبر بھی نہ ہوئی۔ لوگ تو متمنی تھے کہ ابھی اور سنیں، لیکن دیر کے علاوہ مرزا صاحب میں اب زیادہ حال بھی نہ رہا تھا۔ ان 11 شعروں کے کہنے میں اتنی توانائی نہ صرف ہوئی ہوگی جتنی ان کے سنانے میں صرف ہوئی۔ انہوں نے ایک رباعی پڑھ کر اجازت رخصت چاہی۔ رباعی پڑھتے وقت انہوں نے سامنے رکھے ہوئے جام و مینا کی طرف اشارہ کیا۔ چوں درد تہے پیالہ باقیست ہنوز، نازم کے بہار لالا باقیست ہنوز، درکیش توکل غم فردا کفر است، یک روزہ میں 2 سالہ باقیست ہنوز۔ اس حسب حال رباعی پر سب نے دوبارہ غلغلے داد بلند کیا۔ ولیم فریزر کا اشارہ پا کر خان ساماں نے اطلاع دی کہ ڈنر تیار ہے۔ فریزر نے یک بیک ہر مہمان سے کھانے کے کمرے میں تشریف لے چلنے کی درخواست کی۔ کھانے کا کمرہ بھی کمرہ ملاقات کی طرح بلند سقف اور وسیع تھا۔ وزیر خانم کو یہ دیکھ کر کچھ تعجب ہوا کہ کھانا میز کرسی پر چھرے کانٹے سے کھایا گیا، لیکن کھانا سب ہندوستانی تھا اور خوش ذائقہ تھا۔ ولیم فریزر غیر شادی شدہ تھا، اگرچہ 4 یا 6 بیویاں رکھتا تھا۔ ان میں سے کوئی بھی کھانے کی میز پر مدعو نہ تھی۔ باقی آئندہ۔